نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور عنوان ہے سابقہ عنوان کی طرح نئے مفروضوں کی تلاش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آزادی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آزادی کیا ہے، آزادی کہاں ہے۔ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے 12 عدد مفروضے رکھے ہیں، اور 12 عدد مفروضوں پر ہم نے بے شمار تجربات کیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان تجربات کی مدد سے ابھی تک ہمیں آزادی میسر نہیں ہو سکی۔ تو اب ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اب ہم نئے مفروضے تلاش کریں، کیونکہ جب تک ہم تجربات کی مدد سے آزادی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تب تک ہماری آزادی کی تعریف کو، آزادی کی ڈیفینیشن کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ آج دنیا سائنٹیفک ریسرچ کی حامی ہے اور تجربات کی حامی ہے۔ کسی حقیقت کو اس وقت تک دنیا تسلیم نہیں کرتی جب تک کہ اسے تجربات کی بھٹی سے نہ گزارا جائے، تجربات کے ذریعے اسے پروو نہ کیا جائے، اسے ثابت نہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، ہم اب نئے مفروضے لینے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے جو 12 عدد مفروضے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، ان کی چیدہ خصوصیات جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ایسی خصوصیات جو آزادی کی تلاش میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، وہ خصوصیات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان خصوصیات کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ اگلے آنے والے مفروضوں میں ہم ان خصوصیات کو شامل کریں، تاکہ آزادی کو تلاش کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو میں اس مقصد کے لیے 10 عدد مفروضوں کی خصوصیات جو ہمیں ان سے حاصل ہوئی ہیں، آزادی کو تلاش کرنے کے لیے جو ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، وہ خصوصیات آپ حضرات کے سامنے اکٹھی کر کے رکھ چکا ہوں۔ تو آج 11واں مفروضہ ترک مذہب کا نام آزادی ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی خصوصیات جو حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے جو 10 عدد مفروضے ہیں ان کی جو خصوصیات آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہیں، وہ 10 عدد مفروضے یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ مفروضہ یہ ہے کہ سماجی زندگی پر سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اس سے ہمیں جو خصوصیات ملی تھیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسرا مفروضہ ہمارے سامنے تھا کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ تیسرا مفروضہ ہمارے سامنے تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کر دینا اور کچھ حقوق دینا، اس کا نام آزادی ہے۔ چوتھا مفروضہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینا اور کم از کم پابندیاں عائد کرنا، یہ آزادی ہے۔ اسی طرح 5واں مفروضہ یہ تھا کہ ترک دنیا کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا آزادی ہے۔ 6واں مفروضہ یہ تھا کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا آزادی ہے۔ 7واں مفروضہ یہ تھا کہ سماجی بندروں سے آزاد رویہ اختیار کرنے کا نام آزادی ہے۔ 8واں مفروضہ یہ تھا کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی آزادی ہے۔ اور 9واں مفروضہ یہ تھا کہ سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے۔ 10واں مفروضہ یہ تھا کہ جائز ناجائز طریقوں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لینے کا نام آزادی ہے۔ ان 10 مفروضوں سے جو ہمیں آزادی کی خصوصیات ملی ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ آزادی تو ہمیں نہیں ملی، لیکن وہ خصوصیات جو آزادی کے حصول میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں، اور وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ تو آج مفروضہ نمبر 11 سے حاصل ہونے والی ایسی خصوصیات جو حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ طارق علی عرف ٹونی ایک نوجوان ہے جو ایک خود پسند نوجوان ہے اور مغربی تہذیب کا دل دادا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں، اور یہ ہمارا مفروضہ ہے، مفروضہ نمبر 11، یعنی ترک مذہب کا نام
آزادی ہے، ترک مذہب کا نام آزادی ہے۔ تو طارق علی عرف ٹونی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا جو واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، آپ کو سنایا تھا، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ تو ٹونی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ ایک خود پسند نوجوان ہے، مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے، وہ مذہبی شاعر کی توہین کرتا ہے، اہل مذہب سے سخت متنفر ہے۔ اس نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اور پھر کس طرح وہ ایک غیور اور راسخ العقیدہ مسلمان محمد رمضان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ علماء کرام نے ٹونی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ٹونی کو محمد رمضان نے قتل کر دیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ تو علماء کرام نے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، انبیاء کرام کا گستاخ ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا جنازہ انہوں نے پڑھانے سے انکار کر دیا علماء کرام نے۔ اور اس کے جو تھے عزیز و اقارب بڑے پریشان تھے۔ پھر کہیں دور دراز سے کہیں سے کوئی حافظ لایا گیا جس کو واقعات کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تو وہ حافظ جو تھا اس نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور جنازے میں 6-7 سے زیادہ افراد نہیں تھے، 6 افراد تھے یا 7 افراد تھے، اس سے زیادہ افراد اس کے جنازہ میں نہیں تھے۔ تو ٹونی مذہب کو ترک کر کے، اس کی تضحیق کر کے اور مذہبی اکابرین کی شان میں گستاخی کر کے آزاد نہ رہ سکا۔ یہ بات ہے سمجھنے والی کہ ترک مذہب کا نام آزادی، تو ترک مذہب کا نام تو آزادی نہ ہوا۔ اس نے ترک کیا، مذہب کو ترک کیا ٹونی نے، لیکن وہ آزاد تو نہ رہ سکا، اس کے جنازے میں بھی آدمی نہیں آئے۔ گھر کے 6-7 افراد تھے، لوگوں نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، علماء کرام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، عوام نے جنازے میں آنے سے انکار کر دیا، تو پھر وہ آزاد کہاں سے ہوا؟ آزاد تو وہ نہیں تھا، وہ تو الٹا غلام ہو گیا۔ تو گویا کہ اس کی تضحیق کر کے، مذہب کی تضحیق کر کے اور مذہبی اکابرین کی شان میں گستاخی کر کے وہ آزاد نہ رہ سکا، بلکہ ایک پختہ عقیدہ مسلمان نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ پتہ چلا کہ مذہب کو ترک کر دینا اور اکابرین مذہب کی تضحیق اور گستاخی کرنا آزادی نہیں ہے۔ اگر ٹونی، اب ہمیں کچھ خصوصیات اس سے ملتی ہیں اس واقعہ سے، کہ اگر ٹونی اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا، یہ خصوصیت ملتی ہے کہ وہ سماج کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا، جو سماج میں مذہب موجود تھا، یعنی اسلام مذہب موجود تھا، تو اس کی وہ مطلب اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی نہ کرتا، علماء کرام کا قدردان ہوتا، نیک لوگوں کا قدردان ہوتا، اچھے اعمال کو اختیار کرتا، سماج کے اندر جو اعمال پسندیدہ تھے ان کو اختیار کرتا، گل مل کر رہتا عوام میں، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقوں اور مذہبی قائدین اور اکابرین کا احترام کرتا، تو اس کا حشر جو ہوا یہ نہ ہوتا، وہ اس طرح قتل نہ ہوتا، اور اس کے جنازہ میں بھی لوگ ضرور آتے۔ تو مذہب کو اپنے دل میں جگہ دینے اور اس کا احترام پیش نظر رکھنے پر کوئی اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ 20 لوگ اس کے جنازے میں آ جاتے، زیادہ نہ آتے، پھر بھی 20 لوگ ضرور آتے اس کے جنازہ میں۔ اور پس پتہ چلا کہ کچھ خصوصیات ہمیں اس سے حاصل ہوئی ہیں، اور وہ خصوصیات یہ ہیں، کیا ہیں کہ نمبر 1، تمام مذاہب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ مذہب کا احترام کرتے ہیں وہ سماج میں پسندیدہ شمار ہوتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ تو یہ خصوصیت ہمیں حاصل ہوئی کہ تمام مذہب کا احترام کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر مذہب کے تمام فرقوں کا احترام کرنا، اور نمبر 3، تمام انسانوں کا احترام کرنا، تمام انسانوں کا احترام کرنا۔ یہ تین خصوصیات ایسی ہیں جو حصول آزادی میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔